اسلام کے غلبے کے بارے میں صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا انشاءاللہ۔ صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ بروز حشر مجمع لگے گا حوض کوثر پر، بروز حشر مجمع لگے گا حوض کوثر پر، مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمارا جام چمکے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو اللہ پر، نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو اللہ پر، کہ کفر مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا۔ یہ کفر و شرک کی کالی گٹائیں کیا بگاڑیں گی؟ علامہ صاحب، یہ کفر و شرک کی کالی گٹائیں کیا بگاڑیں گی؟ یہ کفر و شرک کی کالی گٹائیں کیا بگاڑیں گی؟ کہ سورج کی طرح قرآن کا پیغام چمکے گا، نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا ستارہ ان کی عظمت کا۔ اسلاف کی بات کرنے چلا ہوں، اپنی زبان پر رب کی پاکی لے کر آنی ہے، سبحان اللہ کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ رکھو اللہ پر، کہ کفر مٹنے والا ہے ہمارا نام چمکے گا۔ نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا ستارہ ان کی عظمت کا، نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا ستارہ ان کی عظمت کا۔ علامہ ظہیر یزدانی شہید حافظ سعید کا نام چمکے گا، صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا۔ اب میں بلا تاخیر حافظ قاری عبدالحفیظ احسن صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں خطاب کے یہ دعوت شکر دیتا ہوں۔ للکار علامہ، للکار بے مثال، فن خطابت کے بادشاہ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا حافظ علامہ سلیمان صاحب، خطیب اعظم لاہور، مدیر التعلیم فیصل اسلامی سینٹر جوہر ٹول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ یہ جو ٹیکے لگا کر بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر جوان بندے ہو، اسلام کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہے، چکنے ہو کر بیٹھا کرو، تر و تازہ ہو کر، یہ سستی چھوڑ دو۔ یہ جو دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک گھٹنوں کو چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھو، متربع چوکڑی کی صورت میں بیٹھو، یہ چھوڑ دے، ٹیکے چھوڑ دے دیواروں پر، صحیح ہو کر بیٹھے قرآن و سنت کی بات کو سننے کے لیے۔ اب تک خطبہ کی تقاریر ہم نے سنی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی یونیورسٹی کون سی تھی، جامعہ کون سا تھا پتہ ہے؟ یونیورسٹی کون سی تھی؟ بیت اللہ۔ کون سی یونیورسٹی تھی؟ آواز تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ کون سی یونیورسٹی تھی؟ اور نصاب کیا تھا؟ کتاب اللہ۔ کون سا نصاب تھا؟ اور استاد کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یونیورسٹی کون سی تھی؟ بیت اللہ۔ نصاب کون سا تھا؟ کتاب اللہ۔ اور استاد کون سا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک حزب اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ میرا گروہ ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اولئک حزب اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو میرا گروہ ہے، میں اللہ کا گروہ۔ اور مولانا نے بات آپ لوگوں کو کہی تھی، آپ لوگ تو سنی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار آیا تھا؟ ہاں جی، ایک کم 90 مرتبہ۔ خالی آمنو نہیں آیا، خالی آمنو تو صرف ایمان لے آؤ جی جنت میں چلے جاؤ۔ پورے قرآن مجید فرقان
حدیث کا مطالعہ کرو، ظلم نہ کرو، بچوں کو قرآن پڑھایا کرو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھو۔ مولانا نے یہ بھی حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور دوسروں کو۔ اور کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، جو ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو ایک خامد نے کبھی یہ کوشش کی؟ مسلمانوں کے اندر کوئی گھرانہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ملتا، شاید سینکڑوں میں سے ڈھونڈنے سے مل جائے۔ ابھی تک میرے علم میں یہ بات نہیں آئی، بڑی تحقیق کے بعد، بڑی ریسرچ کے بعد، کوئی ایسا گھرانہ کہ جو آپس میں کہیں بھائی کہ دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا، دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ وہ چٹا دن، سفید دن، 11 گھنٹے جہاں مرضی آؤ جاؤ، جہاں مرضی خاک کھانو، جہاں مرضی پارٹیسپیٹ کرو، مگر 1 گھنٹہ مسلمان گھرانہ ہو، مسلم گھرانہ کہ جو آپس میں کہیں بھئی 1 گھنٹہ، بھئی آج سب لوگوں نے جمع ہو جانا ہے، ہم آپس میں گھر کے سارے افراد، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بہویں آپس میں بیٹھ کر آج قرآن کو سیکھیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کریں گے۔ کوئی ملتا ہے ایسا گھرانہ؟ بولو، سچ کیوں نہیں بولتے آپ؟ بولو، ملتا ہے؟ بتاؤ پھر کون سے مسلمان؟ ابھی تو مسلمان نہیں بنے تو ایمان کہاں سے آ سکتا ہے؟ وہ بدوؤں کی طرح قالت العراب آمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو آپ سے کہتے ہیں آخر آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہیے ہرگز تم مومن نہیں، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہا کرو کہ ابھی تو تم دار اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تو تم نے تسلیم کیا، ابھی تو تسلیم کو سمجھا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا، اور جس کے دل میں ایمان اتر جائے پھر وہ داڑھی منڈوائے گا، اور بولو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، وہ چلتا پھرتا آوارہ ہوگا، وہ شریف ہوگا کہ بدمعاش ہوگا، لین دین میں، معاملات میں، معمولات میں، ثقافت میں، کلچر، تہذیب و تمدن، چلنا پھرنا اور رسم و رواج۔ مر جائے تو تم تب مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے، کوئی پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے والے کو زندہ رہنے نہیں دیتے، کوئی شادی بیاہ ہو تو کسی قسم کی برائی چھوڑتے نہیں ہو۔ بتاؤ کون سا اسلام اور کون سا مسلمان ہے؟ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اللہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات کرتا ہے، اور جہاں اللہ نے آمنوا کی بات کی وعملوا الصالحات، پھر کیا کہا؟ عمل صالح، ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اظہار ایمان بھی، اور بولو چلتا پھرتا مجسمہ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، نظر آنا چاہیے کہ یہ مسلم چل رہا ہے، نظر آنا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ آمنوا وعملوا، مومن ہو اور عمل صالح نہ ہو، عمل صالح ہو اور مومن نہ ہو، یہ تو عجیب ڈرامے بازی ہے امت مسلمہ کے مسلمانوں کی۔ جھوٹے دعوے، مسلمان کہنے والا کلین شیو کرائے پھرتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کر بدماشی کے ساتھ داڑھی کو منڈوائے بیٹھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے بدماشوں کی طرف چلتا پھرتا ہے، دنیا کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، لین دین میں چھوٹا، کاروبار کرنے میں دھوکے باز، فراڈیا، لوگوں کا مال غصب کرنے والا، رسم و رواج میں مرنے والے کے بعد جو ہے وہ قرآن کو ختموں پر پڑھنے والا، درباروں پر چڑھانے والا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے جو جھوٹے ایمان کے دعوے کرتا ہے، اور یہی بدو کرتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات کتنی دفعہ آیا قرآن کے اندر؟ لیکن اللہ نے وعملوا الصالحات کو لازم ملزوم قرار دیا کہ عمل صالح، ایمان کا اظہار، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، لین دین میں، معاملات میں، معمولات میں، ثقافت میں، کلچر میں، تہذیب و تمدن میں، معاشیات میں، بیع اور تجارت میں، وہ اس ایمان کے مطابق کرے گا تو پھر مومن، ورنہ مومن۔ اور قرآن کی بات ہو رہی تھی تو صحابہ رضوان اللہ کا نصاب تو کتاب اللہ کا قرآن تھا، تو پھر اللہ نے عظمتیں دی ہیں دنیا کے اندر، اور یہی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ کہتا ہے اگرچہ یعنی میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں اس قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس کو دنیا میں بلندیاں عطا کروں، اس کو مقام دوں، اس کو رفعت عطا کروں، اس کو عظمت دوں دنیا کے اندر، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کو خود سمجھے بیٹھا ہے، یہ سمجھتا کہ دنیا بس کوئی بات نہیں ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، وہ دنیا کو خود ہمیشہ سمجھے بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات نفسانی کا پجاری، وہ ہوا جو اس کے اندر موجود، اب بندہ کہہ نہیں دیکھ لی ہوا جو یہ ہوا ہی تو ہے، وہ بولو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، قرآن میں بھی ہوا کہ یہ اس کی ہوا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، کہ تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی ہوا کو اس قرآن، اس ہدایت، اس قانون کے تابع نہ کر لے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تب تک مومن ہو سکتا۔ بولو چہرہ مڑوا کر وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی اسلام کو نہیں سمجھا۔ اور لفظ دین کی بات کرتے ہو، مالکیوں میں دین نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہو، چلو کوئی ایک پڑھتا ہے وہ بھی تو پڑھتا ہی ہے نا، کہ وہ بھی نہیں پڑھتا، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ لیکن لفظ دین کا مطلب کسی کو نہیں آتا ہے دین کا کی مطلب ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ لفظ دین ہے نا، میں نے کسی پوچھا دین کیا ہوتا ہے، کہتے جی اسلام ہوتا ہے، میں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا، دین بتلاؤ، پہلے دین پھر اسلام، پہلے دین پھر اسلام، اسلام تو بعد کی بات ہے، پہلے تو دین کا مطلب ہے، دین کا معنی ہے، دین کا مفہوم ہے، دین خود ایک وجود رکھتا ہے، اس کے بعد اسلام کی بات۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون کے اندر اللہ نے فرمایا، کلا بل تکذبون بالدین، سورۃ الانفطار کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ لفظ دین ہے، پھر اسلام ہے، پھر مسلم ہے، اور مسلم میں نے وہ مجھے انہوں نے دعوت دے رہی رانا اسٹڈی سینٹر میں، جی آپ آ کے ایک لیکچر دے دیں، تو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آئی سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھو نا اب کتنی، اب پہلی کلاس کا تو بچہ ہے جس کو پتہ نہ ہو، یعنی ایف ایس سی کر رہے ہیں، 12ویں تک پہنچ گئے ہیں، تو میں پوچھ رہا ہوں جی مسلم کا کیا معنی ہے؟ تو کسی کا مسلم کا مطلب نہیں آتا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، جس کو مسلمان کا ہی نہیں پتا ہے، بتاؤ کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو منوا سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اور ہم اپنے بچوں کو دنیا کا نصاب آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا جی بچہ، اور وہ معاشرے کا دیکھو جو حرام کما کر کھلا رہا ہے اپنے اولاد کو، بتاؤ کہ اس کی اولاد حلالی ہوگی کہ حرامی ہوگی؟ بولو جھوٹ بول کر، ناپ تول میں کمی کر کے، ہاں جی تجارت جو ہے ناقص مال اچھے داموں میں بیچ کر، سود کا کاروبار کر کے، رشوت لے دے رہا ہے، مال میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، بتاؤ تو اس کی اولاد فرما بردار ہو سکتی ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سے اسلام ہے؟ کس دنیا میں پھرتے ہو؟ اب پہلے تو اپنے آپ کو ظاہری طور پر چلتا پھرتا نظر آنا چاہیے۔ آمنو، اللہ ایسے نہیں کہہ رہا آمنو دھوکے میں نہ رہ جانا، مولانا نے سمجھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ سارے ایمان والے ہم سارے آمنو وعملوا الصالحات، چلتا پھرتا مجسمہ جو جسم ہے وہ نظر آئے کہ ایمان والا ہے، اور اگر اس میں ایمان نظر نہیں آ رہا تو پھر سمجھ جاؤ یا منافقت کے اندر ہو یا کفر کے اندر۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر جو ایمان والا نہیں ہے وہ اندر سے ایمان والا، مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اللہ کے رسول کی سنت ہو، مسلم کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے۔ وہ پہلے لوگوں کی مثالیں دے رہے تھے کہ کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا جاتا تھا، آرے سے کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کو چھوڑا۔ ہمیں تو گتا نہیں دے دینا جی بھابی ہے تو بندہ ہوں جی ڈردا ہی کسی نے نہیں کہتا جی کہ میں بھابی ہوں۔ تمہیں اس میں کیا خطرہ ہے؟ تمہیں اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس میں کیا تکلیف ہے کہ دنیا کے لوگ جو ہے تن تشریح کریں اور تم یہ سمجھو، اور یہی کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ دوسروں کو تن تشریح کرنے والوں کو بھی اللہ ہلاک کر دے گا، گن گن کر تجوریاں بننے والے کو بھی اللہ۔ یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا مکی دور کے اندر۔ 10 سال مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے اندر یہی انقلاب تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اے میرے ساتھیو جن کے پاس فالتو سواریاں ہیں، فالتو غلہ پانی ہے، وہ ان کو لوٹا دو،
اسے دے دو جس کے پاس نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ کیا ہے؟ حق۔ زکات نہیں کہا، صدقات نہیں کہا، خیرات نہیں کہا، بخشش نہیں کہا، حق کی بات کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز کی بات کی؟ آج میرے 2 پورشن اور 1 پورشن کرائے پر دے کر میرے بہن بھائی بیچارے خوار ہو رہے ہیں، مسلم امہ مر رہی ہے۔ اگر میرے عزیز و اقربا، میرے بہن بھائی سب بالکل برسر اقتدار ماشاءاللہ فائنینسی طور پر سٹرونگ ہیں، مضبوط ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پھر مجھے امت مسلمہ میں سے ایسا مسلم تلاش کرنا پڑے گا جو مجبور ہے، اور اگر میں مجبور کی مدد نہیں کرتا حق کا غاصب ہوں۔ اور سنو ان کی حدیث ہے، ایک مریض ایک دن جس نے کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کیا، اللہ 7 زمینوں کا توڑ قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، ایمان اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو بلندیاں دینا چاہتا ہوں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات نفسانی کا پجاری ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ کہتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر جو ہے اس کو چھوڑ دو تو تب بھی ہفرا ہوتا ہے کتا، اور اگر تم اس کو صحیح سیر کر کے رجا دو پھر بھی مالک کے قدموں میں جو ہے نا پڑتا ہوا ہفرا ہوتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا یہ اس قوم کے لوگوں کی مثال ہے، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ میری قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہم جھٹلانے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ اس کفر کو قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، عملی کفر۔ ہم قرآن کی آیتوں کا بظاہر انکار تو نہیں کر سکتے زبانی، مگر عمل کے طور پر جیسے مولانا نے کہا کہ بیٹیوں کا مال جو ہے، بیٹیوں کا حصہ جو ہے وہ بھائیوں میں دے دو، لو جی ہم نے اس کا نکاح نہیں کیا، تو پھر قرآن کی آیتوں کا منکر ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے حصہ، اور بولو بیٹیوں کو حصہ اور ہم نہیں دیتے تو پھر کس کی آیتوں کا منکر ہے؟ ہم قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں جھٹلاتے؟ کذبوا بآیاتنا، یہ تو ایک مثال دی ہے، ایسی بے شمار امثلہ، بے شمار مثالیں موجود ہیں جس میں ہم قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی کتاب اللہ ہے، ہر بات کتاب اللہ ہے، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب نے اس وقت تک نطق ہی نہیں کیا جب تک کہ میں اللہ کی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ داڑھی مڑوا دو، بولو چہرے پہ کم از کم اسلام والے بنا لو، آدھا سر مڑوا کے کوئی اتنا حصہ مڑوائے بیٹھا ہے، کوئی اتنا حصہ مڑوائے بیٹھا ہے، قضاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے اپنے ظاہر یہ جو ایکسٹرنل میٹر ہے نا، ظاہری معاملات میں چلتا پھرتا اگر مومن نہیں تو پھر کیا مومن ہوں؟ افسوس تر افسوس کہ شہید بنا تو دیکھے نا تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ۔ یہ اس وجہ سے آج امت مسلمہ ذلیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح روتے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ کو اللہ نے اولئک حزب اللہ اس لیے کہا ہے، اس لیے ظاہر باطن دونوں چیزیں ایک جیسی بنا لو، اگر دونوں چیزیں بن جائیں گی تو پھر تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واللہ اعلم الصواب، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔